کالا ہو جائے، جل کے اور کالا ہو جائے۔ حضور پاک کی محبت کی بات زندوں میں کی جائے تو حرکت آتی ہے، اسی لیے نعرے ہمارے یہاں لگتے ہیں زیادہ، حرکت ہماری یہاں زیادہ ہوتی ہے۔ کیوں؟ یہ زندگی کی علامت ہے، اور اللہ کرے کہ یہ زندگی ہمیشہ سلامت رہے۔ میرے عزیزو، یہ اگر چھوٹ گئی تو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی جملے پر میں گفتگو ختم کروں گا، زیادہ بزرگوں کا وقت میں نہیں لوں گا۔ بس وہ جو نہ ہو تو سو تو نہیں رہے آپ لوگ، ابھی اصل زندگی آپ کو دیکھنی ہے، باقی ہے۔ میں جگانے آیا ہوں تھوڑی دیر کے لیے، میں فیلڈ بنا دوں تاکہ اس میں اچھے بیج بوئے جائیں اور اچھی فصل بھی آپ کو دیکھنے ملے۔ آپ اس بات کو پھر سے دہرائیں، وہ جو نہ ہو تو زندگی میں بھی وہ جو نہ ہو تو، ہماری مسجدوں میں بھی وہ جو نہ ہو تو، اذانوں میں بھی وہ جو نہ ہو تو، نمازوں میں بھی وہ جو نہ ہو تو، ارے قبر میں بھی وہ جو نہ ہو تو، حشر میں بھی وہ جو نہ ہو تو کہیں کام نہیں چلنے والا ہے۔ وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، قبر میں بھی یہی حال ہے۔ اسی لیے سیدنا عمر ابن خطاب حضور کے ساتھ بیٹھے ہیں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبر کے حالات بتا رہے ہیں کہ جب مردے کو دفن کر دیا جائے گا، فرماتے میرے آقا یاتیانی ملکانی عینانی ازرقانی، دو فرشتے آئیں گے ایسے جن کی نیلی آنکھیں ہوں گے، کالا چہرہ ہوگا، جھنجھوڑ کر اٹھائیں گے، پوچھیں گے تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے۔ یہ سوالات اس کے لیے اتنے سخت ہو جائیں گے کہ بہت سارے لوگ جواب جلدی دے نہیں پائیں گے۔ یہ قبر کے حالات حضور بیان کر رہے تھے۔ توجہ چاہتا، حضرت عمر سے حضور نے پوچھا، عمر تمہاری قبر میں جب یہ فرشتے آئیں تب کیا کہو گے؟ توجہ ہے، تمہاری قبر میں جب فرشتے آئیں گے تب کیا کہو گے؟ وہ فرشتے ایسے نہیں ہیں کہ رشوت لے کر کسی کو چھوڑ دیں گے یا کسی کا کوئی تعلق بتا کر کے وہ چھوڑ دیں گے، وہ اپنی ڈیوٹی پوری کر رہے ہوں۔ فرشتوں کا درد تو رہے گا ہی سب کو۔ عمر تم کیا جواب دو گے؟ تو حضرت عمر نے کیا کہا جانتے ہو؟ حضرت عمر حضور سے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے آپ مجھے یہ بتا دیں، آج جو میں آپ سے محبت کرتا ہوں، کیا یہ محبت مرنے کے بعد قبر میں بھی باقی رہے گی؟ حضور نے فرمایا دنیا والوں کی محبت ختم ہو جائے گی، مجھ سے جو محبت کرتا ہے وہ حشر تک باقی رہے گی، قبر میں بھی باقی رہے گی، حشر میں بھی باقی رہے گی۔ تب حضرت عمر فاروق جھومنے لگ گئے اور کہا، یا رسول اللہ اگر یہ محبت باقی رہے گی تو قبر میں جو بھی ہوگا میں نپٹ لوں گا، جو بھی ہوگا میں نپٹ لوں گا۔ کیوں یا رسول اللہ؟ صحابہ کا یہ نعرہ تھا، کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اگر آپ ہمارے ساتھ ہیں تو پھر ہر مصیبت چھوٹی ہے، ہر مصیبت ہلکی ہے۔ آپ اندازہ کرو، یہ دولت اگر تمہارے ساتھ ہے تو یہاں پر بھی آرام سے جی پاؤ، قبر میں بھی جی پاؤ، قبر میں بھی سکون سے رہ پاؤ، اور حشر کی بات تو حشر کی ہے، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بے حد محبت کرتے ہیں، دنیا میں جب محبت کرتے تھے تو اسی لیے قیامت کے دن بھی بے فکر وہ رہے گا بندہ۔ ایک بات یہ بھی بتا دوں، وہ جو نہ ہو تو، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ جو نہ ہو تو آپ کو پتہ ہے قبر میں جو سوالات ہوتے ہیں، یہاں تو مجھے آج پہلی بار یہ اتفاق ہے، نکتہ دان نکتہ رساں ایسے خطیب کے سامنے، جہاں پتہ نہیں ہماری آنکھیں کھولنے سے پہلے ان کی زبان بہت کھلی ہوئی تھی، زندگی میں ہماری آنکھیں بھی نہیں کھلی تھی جب آپ کی زبان کھلی ہوئی تھی، اور پوری امت کو بیدار کر رہے، جگا رہے تھے۔ میں چھوٹی سی بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، قبر میں 3 سوالات ہوتے ہیں، پتہ ہے آپ کو؟ اور یہ آلریڈی لیک ہیں، صاحب پتہ ہے کسی کو؟ کوئی امتحان ایسا بھی ہوتا ہے جس کے کوشچن پہلے سے لیک ہو گئے، پہلے سے لیک ہے، اس کے باوجود بھی لوگوں کو پریشانی ہو سکتی ہے وہاں پر، تو یہ مت سمجھنا کہ رٹا مار کے جاؤں گا قبر میں جلدی بول لوں۔ بہت سارے تو وہ ہوں گے، قرآن میں رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، نسوا اللہ فانساہم انفسہم، جو لوگ اللہ کو بھول گئے تھے اللہ ان کو اپنا آپ بھی بھلا دے گا۔
وہ اپنے آپ کو نہیں پہچان پائیں گے میں کون ہوں، اپنا نام بھی بھول جائیں گے لوگ، جو لوگ اللہ کو بھولے ہوئے تھے۔ خیر سوالات کیا ہیں پتہ ہے نا؟ من ربک، تمہارا رب، جواب دے سکتے ہیں تمہارا رب کون؟ سوال کیا ہے وہ مجھے بتائیے، میں جواب نہیں پوچھ رہا ہوں، کیا سوال کرنے والے فرشتے تمہارا رب کون تھا پوچھیں گے یا کون ہے؟ پھر سے بولیے، تمہارا رب، ہاں قبر میں یہی پوچھیں گے تمہارا رب کون ہے۔ اور دوسرا سوال ہے ما دینک، تمہارا دین کیا؟ یہ نہیں پوچھتے تمہارا دین کیا تھا، کیا پوچھا جا رہا ہے؟ تمہارا رب کون ہے اور تمہارا دین کیا ہے؟ یہ دو سوال تو ٹھیک ہے، قبر میں ہر ایک سے ہی پوچھا جا رہا ہے۔ تیسرا سوال ڈیفرنٹ، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، حضور کو دکھا کر کے پوچھیں گے ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، یہ نہیں ابھی کیا کہتا ہے۔ ارے پہلے جیسے دو سوالات تھے، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور یہ کون ہے، اتنا ہی پوچھ لیتا، فرشتے اتنا پوچھ لیتے حضور کو دکھا کر یہ کون ہے۔ ارے وہاں اچھے بڑے بڑے رمضان بھی مان لیں گے وہ جل کو دیکھ کر، لیکن فرشتوں کو اس سے مطلب نہیں، آپ کیا کہتا ہے اس سے مطلب نہیں ہے، یہ بتا پہلے کیا کہتا تھا، زندگی میں کیا کہتا تھا وہ مطلب ہے۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اس وقت سب کو پہچان لیں گے یہ کون ہیں، لیکن فرشتوں کو اس جواب سے مطلب نہیں۔ اگر اس وقت فرشتے یہ پوچھتے یہ کون ہے تو جواب دیتا یہ اللہ کے رسول ہیں، نہیں، فرشتے کہتے بتا تو دنیا میں کیا کہتا تھا ان کے بارے میں، یہی سوال ہے جو ہماری پوری سنیت کو کھڑا کیا ہوا ہے۔ عاشق رسول تڑپ کر کہے گا اے فرشتوں یہ کون ہے تم پوچھ رہے ہو یا یہ پوچھ رہے ہو ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، تو میں تو یہ کہتا تھا سرور کہو کہ مالک و مولا کہو تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہو تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جام جانے تجلا کہو تجھے، تیرے تو عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہو تجھے، لیکن رضا نے خانے سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، فرشتوں مجھ سے پوچھتے ہو میں دنیا میں کیا کہتا تھا، تو میں یہ کہتا تھا سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی۔ فرشتوں میں یہ کہتا تھا حضور کے بارے میں خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، اور رسولوں سے ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، جس کے تلووں کا دھون ہے حیات، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی۔ اے فرشتوں دنیا میں یہ کہتا تھا، میں یہ کہتا تھا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ دنیا میں یہ کہتا تھا اے فرشتوں، میں دنیا میں یہ کہتا تھا جس طرح اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، میں دنیا میں ان کے بارے میں یہ کہتا تھا ہاتھ جسم تو اٹھا غنی کر دیا موجے بحر سماحت پہ لاکھوں سلام، میں دنیا میں ان کے بارے میں یہ کہتا تھا جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ سنیو تمہارے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، جب حضور کے بارے میں پوچھا جائے گا تو بتانا ہی ہے، بتانا ہی ہے، بتانا ہی ہے، ختم نہ ہو اتنے تذکرے ہیں۔ بلکہ میں تو کبھی فخر سے یہ کہتا ہوں فرشتے جب یہ پوچھیں گے قبر میں کیا کہتا تھا، ہم یہ کہیں گے اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچاؤں یہاں اس دل ربا کے واسطے، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، حضور کو دیکھنے کے لیے مرنا پڑا۔ بس میری گفتگو آج کی ختم ہے، وہ جو نہ تھے تو اور وہ جو نہ ہو تو اس بات کو لے کر کے چلو پوری زندگی میں، اور اپنے بچوں کو اگر کوئی صحیح چیز دے سکتے ہو دنیا میں تو ٹوائز کا گفٹ نہیں، اور بڑے بڑے گھر جائیداد کا گفٹ نہیں۔ میں نے دیکھا ہے ابھی 2 دن پہلے کی بات میں آپ کو بتاؤں، میرے پاس ایک صاحب آیا کروڑوں کی جائیداد ہے اور 3 بیٹے جس میں سے 2 بیٹے باپ پر کیس کیے ہوئے، ہاں وہ باپ نے جیسے جائیداد کمائی میں جانتا ہوں
بہت بڑی جائیداد کا مالک ہے، کروڑوں نہیں اربوں کا، اور بٹوارا ہو رہا ہے، اور اس میں تینوں بیٹوں کو باپ نے بانٹ کے بھی دیا، ایک ایک بیٹے کے حصے میں نہیں جانتا 100 کروڑ سے بھی زیادہ کی جائیداد آئی، اس کے باوجود تھوڑی سی انہونی کیا ہوئی، باپ کو کورٹ میں گھسیٹ لیا۔ ایک اور کیس 1 مہینے پہلے، ایک باپ پیشاب کی تھیلی لگایا ہوا ہے اور ڈائلیسس بھی اس کا ڈائلیسس سے 2.5 سال سے جوجھ رہا ہے، اور پیشاب کی تھیلی لے کر کے وہ موجود ہے، 5 بیٹے اور 3 بیٹیاں کچھ ہیں۔ یہ مسئلہ ہمارے پاس بھی آیا ہے، اور باپ مرنے کے قریب ہے، کروڑوں کی جائیداد اس کی بھی ہے، 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا مل کر کے باپ کو کورٹ لے کے گئے رجسٹریشن کے لیے۔ وہ پیشاب کی تھیلی پکڑ کے کورٹ میں گھوم رہا ہے رجسٹرار کے پاس کہ اس بیٹے کو اتنا لکھوانا، اس بیٹے کو۔ باپ کی ہمت دیکھ کر کے بعد میں پتا چلا کہ مجبوراً اس کو ٹارچر کر کے بیٹے لے کر کے گئے، ابھی کہ ابھی سوال کر کے دو، مر جاؤ گے کل تو پھر جھگڑے ہو جائے۔ پیشاب کی تھیلی پکڑا ہوا اپنے بیٹوں کی جائیداد لکھوانے گھوم رہا ہے۔ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، تم جتنا بھی دے دو دنیا کی جائیدادیں، اولاد کبھی خوش نہیں ہو سکتی۔ اگر سب سے بڑا گفٹ کچھ دے سکتے ہو، عشق مصطفیٰ کی دولت دے دو۔ ایک بار اپنے نبی پاک کی محبت ان کے سینے میں ڈالو، پھر دنیا کچھ بھی نہ دو، تمہارے بستر پر سونے کے وقت بھی یہ تمہاری اولاد سر جھکا کر تمہارے سامنے کھڑی رہے گی۔ تم اللہ کے نبی کی محبت ان کے سینے میں ڈالو، اللہ تعالیٰ تمہاری محبت ان کے دلوں میں ڈالتا ہے۔ اللہ کریم کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور رب تبارک و تعالیٰ اس جلسے پاک کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے، اور حضور غازی ملت، حضور تاج العلماء، ان تمام بزرگوں کا سایہ دراز فرمائے، ان کے لبہائے ناز سے نکلے ہوئے الفاظ سے امت کو اللہ نفع عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ حق حمدہ، والصلاة والسلام على من لا نبی من بعدہ، سیدنا و مولانا محمد المصطفى صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وعلى آلہ وصحبہ وازواجہ وعطرتہ، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورضوان من اللہ اکبر، صدق اللہ العلی العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین الامی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت والے رسالت انتہائی حیدت و محبت کے ساتھ جھوم کر اپنے اسی مخصوص اور محبوب موریشن انداز میں درود پاک پڑھنے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک۔ میں جانتا ہوں کہ رات کافی ہو گئی، بات بھی کافی ہو گئی، اور ہم لوگوں کو آنے میں اتنی تاخیر ہوئی ہے کہ مجھے پورا اندازہ ہے کہ نعت بھی کافی ہو گئی۔ مجھ سے پیشتر بھی آپ نے اہل سنت کی ایک انتہائی گرجتی اور برستی ہوئی آواز، محب گرامی محافظ ناموس رسالت حضرت علامہ مفتی سلمان اظہری صاحب کو سنا۔ آج ان کا پہلا دن ہے، ابھی سفر سے تھکے آج ہی آئے ہیں، تو سمجھئے کہ آج کوارٹر فائنل تھا، کل سیمی فائنل،
last but not the least, پرسوں انشاءاللہ ICC میں میں جانتا ہوں کہ میں ایک ایسے موقع پہ کھڑا ہوا ہوں جہاں اس وقت کسی کو نورانی کی نہیں بلکہ بریانی کی ضرورت ہے. کافی تاخیر ہو گئی, بالکل بریانی تیار ہوگی, ابھی ابل رہی ہوگی. بہرکیف میں جو لوگ نعت سننے کی خواہش مند ہیں, تیم اللہ صاحب کو آپ سنا دیجئے گا کبھی تفصیل سے. آج موقع بالکل نہیں ہے. اچھا چلیں 2-3 شعر صرف سن لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا. میں اس سفر میں خاص طور سے نعت پڑھنے میں ان نعتوں کا انتخاب کر رہا ہوں جسے کبھی میں 10 سال پہلے یا 15 سال پہلے یا 20 سال پہلے پڑھا کرتا تھا. انہی میں سے ایک بڑی مشہور نعت ہے کہ اس ہاشمی مکی مدنی مطلبی کے, اس ہاشمی مکی مدنی مطلبی کے, اس ہاشمی مکی مدنی مطلبی کے, اس ہاشمی مکی مدنی, اس ہاشمی مکی